گائز, میرے گھٹنوں میں درد ہے اس لیے آج ہم باتیں ہی گھٹنوں کی کریں گے. ویلکم ٹو ٹی ٹاکس. آئی ایم ڈاکٹر تہمینہ رحمان اینڈ مائی گیسٹ ٹوڈے از ڈاکٹر حسیب, ڈاکٹر آف فزیوتھراپی. ویلکم ڈاکٹر حسیب. تھینک یو. اچھا جی, ہم کہاں سے گھٹنوں کی باتیں شروع کریں؟ اٹس جسٹ ایج. نو, آئی ڈونٹ تھنک سو. اٹس ناٹ نیسسری کہ ایٹ سرٹن ایج اس کے بعد آپ کی گھٹنوں میں پرابلم اسٹارٹ ہوگی. ہاں, زیادہ تر چانس یہ ہوتا ہے کہ آفٹر ایٹ دا ایج آف 40 یو اسٹارٹ فیلنگ پین ان یور نیز. بٹ ہمارے پاس اب کیسز آتے ہیں کہ ٹین ایج میں بھی ہمارے پاس نی کی پرابلمس آ رہے ہوتے ہیں. آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, اوکے, ایک ہے نا نی پین, اور اس میں ون آف دا ایج ریلیٹڈ تھنگس آئی تھاٹ واز آسٹیوآرتھرائٹس. دیٹس نو لانگر ٹرو. آسٹیوآرتھرائٹس ٹائپ چینجز بھی ٹینس میں ہو رہی ہیں. نو, اٹس ناٹ اباؤٹ آسٹیوآرتھرائٹس. زیادہ جو ٹین ایج میں ہمارے پاس کیسز آ رہے ہوتے ہیں وہ آئدر سڈن ٹوسٹنگ موومنٹس آ جاتی ہیں نی میں جس میں کوئی اسٹرکچر ڈیمیج ہو جاتا ہے. گریڈ 1 زیادہ تر وہ ہوتے ہیں, یا گریڈ 2, وہ وی ول ڈسکس اباؤٹ اٹ لیٹر. لیکن اور سم ٹائمز یہ ہوتا ہے کہ جو زیادہ تر وہ آ رہے ہوتے ہیں وہ اوور یوز انجریز کے آ رہے ہوتے ہیں. اوور یوز انجری یس, ان سچ اے ینگ ایج. کیسے گھٹنے اوور یوز ہو جاتے ہیں بھائی؟ دے آر جم انتھوزیاسٹس, اور وہ فٹ بال کھیلتے ہیں, کرکٹ کھیلتے ہیں, تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ ریپیٹیو سیم موومنٹس ہو رہی ہوتی ہیں جس کی اینڈ دا وجہ پوائنٹ سے آف امپیکٹ از دا از دا سیم. سیم. سو وہ انجری ہے جو کہ ینگ میں آ جاتی ہے. اینڈ ایون میرے یہ یاد ہے کہ ادر سرجنز, آرتھوپیڈک سرجنز واز ٹیلنگ می کہ اب تو بہت جلدی نی ٹرانسپلانٹس کرنے پڑ جاتے ہیں. لوگوں نے اتنی اوور یوز کیے ہوئے ہوتے ہیں اوور دا ڈیکیڈز 20s 30s میں دیٹ دیو ہیڈ ٹو ڈو نی ٹرانسپلانٹس. Surgeons always try their best to go for it, I would say. اچھا, یو اوکے, وہ ان کو کہہ رہے ہیں اوکے وی اگری کہ انجریز کی وجہ سے ینگر ایج میں ڈیمیج بہت ایکسیسو دیکھا جا رہا ہے. ہاں, یو کین آفر آپشنز ادر دین سرجری. Yes. You can. Exactly. It's always like in early age you should always opt for conservational treatment. پر مجھے بتاؤ, جو ڈیمیج ہو گیا جوائنٹ وہ ریپیئر تو نہیں ہوگا نا, اوور یوز سے ہوگا. ڈیمیج جوائنٹ اس طرح نہیں ہوتا کہ اس میں irreversible changes آ جائیں. ریئلی؟ ہاں, وہ ریورسیبل چینجز ہوتی ہیں. مطلب اس میں کیا ہوتا ہے, ویئر اینڈ ٹیئر کا فینومینا ہو جائے گا. سو اگر آپ کو وہ جو لوڈ کا امپیکٹ ہے اس کو فری کر دیں گے تو ویئر اینڈ ٹیئر کم ہونا شروع ہو جائے گا, اور وہاں پر ہیلنگ پروسیس دوبارہ اسٹارٹ ہو جائے گا. بیسیکلی آپ اس جوائنٹ کی سپورٹ اتنی بنائیں گے وایا فزیوتھراپی کہ وہ جوائنٹ ڈائریکٹلی امپیکٹ نہیں ہوں گی اس کی سرفیسز, اینڈ سو اٹ ول بی لیس پینفل. ایگزیکٹلی. سو اٹس آل اباؤٹ بایو میکینکس, کہ مطلب اگر ایک طرف لوڈ زیادہ پڑ رہا ہے تو آپ وہاں سے لوڈ ختم کر کے دوسری طرف ان کو کہیں کہ اس کو شفٹ کریں. سو ان دیٹ کیس وی آسک اے پیشنٹ کہ آپ اپنے جو گیٹ پیٹرن ہے یعنی چلنے کا جو انداز ہے اس کو چینج کریں, یا ہم کہتے ہیں کہ آپ ایک اسپیسیفک جو ایکسرسائزز ہیں وہ شروع کریں, کیونکہ آپ کے ایک سائڈ کے جو مسلز ہیں وہ ویک ہو چکے ہیں, دوسرے سائڈ جو مسلز ہیں وہ ٹائٹ رہتے ہیں. تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے ویٹ شفٹ ہوتا ہے. تو دس ہیلپس ان ریڈیوسنگ دا امپیکٹ ایٹ سرٹن پوائنٹ. جو آرتھوپیڈک کہتے ہیں کہ اوکے اف یو ڈونٹ ایٹ اے سرٹن پوائنٹ اب انجری ہے, اور اگر آپ اس کا سرجری نہیں کرائیں گے تو کوالٹی آف لائف خراب ہوگا بیکاز یو ول بی ریسٹرکٹیڈ. سو آپ ان کی وہ جو فیئر ہوتا ہے آف بینگ ریسٹرکٹیڈ ان دیئر موومنٹس اور اپنی ڈیلی لائف نہ گزار سکنے کا, سو یو تھنک کہ اس اسٹیج پہ جہاں سرجن سرجری کا کہہ رہے ہیں آپ تب بھی اس کو آف سیٹ کر سکتے ہیں بائی فزیوتھراپی دیٹ دے کین کم بیک ٹو دیئر لائف. اس میں نہ ہماری اتنی چلتی ہے نہ سرجن کی اتنی چلتی ہے, جو سچ بات ہے. اس میں ہمیں پیشنٹ کو دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کی کیا ڈیمانڈس. ہی وانٹس ٹو آپٹ فار اگین ایتھلیٹک ایکٹیویٹیز, یا وہ صرف اپنی نارمل ایکٹیویٹیز آف ڈیلی لائف کنٹینیو کرنا چاہتے ہیں, تو اس کے ساتھ سرجری اور فزیوتھراپی کا پلان سارا چینج ہو جاتا ہے. تو اگر ہمارے پاس کوئی ایتھلیٹ ہو جو دوبارہ اپنے پیک لیول پہ جانے کی کوشش کرتا ہے, اور فار ایگزامپل اس کا ACL ٹیئر ہو گیا گریڈ 2 اور گریڈ 1 میں, تو ہمارے پاس فزیوتھراپی میں کمپلیٹ رسپانس آ جاتا ہے. جو کہ بٹ اگر گریڈ 2 اور گریڈ 3 کی طرف جاتی ہے بات, تو اس میں پھر یہ کہ ایون سرجن ان کو کہتے ہیں کہ آپ ریکنسٹرکشن سرجری کروائیں, اور پھر ریکنسٹرکشن سرجری کے بعد فزیوتھراپی دوبارہ ہوتی ہے quite for a prolonged period of time, right, 6 months to even a year. So you are saying that the younger people who have overuse injury have the option of trying physiotherapy before they opt for surgery, and if پھر بھی ریپیئر کرنے کی ضرورت پڑتی ہے اور کوئی آپشن نہیں تو پھر وہ ریپیئر کرا کے فزیوتھراپی کرائیں, اور ریپلیسمنٹ کا آپشن تو ایبسولوٹلی
लास्ट रिजॉर्ट होना चाहिए. रिप्लेसमेंट का ऑप्शन ज़्यादातर ओल्ड एज में ही होता है. मुझे नहीं याद किसी सर्जन ने 55 से पहले किसी की वो रिप्लेसमेंट की हो. मोस्ट ऑफ द टाइम वो आफ्टर 55-60 मैंने होता है. ज़्यादा टाइम दुनिया में गुजार लिया एंड है यू ना. आर 45 आई थिंक, राइट? जी, यू आर 45 राइट. यू माय बेस्ट फ्रेंड. और आगे से कह के हंस रहा है. लुक एट हिम. So it's These are fine. my friends. Right. Thank you so much for that. That sounded so insincere. बट वो उसमें यही होता है कि जो आपके जो नी रिप्लेसमेंट है वो हमारे पास ऑप्शन नहीं होती एथलीट्स के लिए. एथलीट्स के लिए ज़्यादातर हमारे पास ऑर्थोप्लास्टी वगैरह होती है और उसमें रिकन्स्ट्रक्शन वगैरह की तरफ जाते हैं और फिर उसके बाद फिजियोथेरेपी हमारी फर्दर होती है. Agreed. So that was for people who are in a younger age. ठीक है? Yes. अच्छा, मुझे ये बताओ कि when we talk about anything to do with the knee, जिस वजह से भी दर्द है और swelling है, किसी को आज शुरू है, what are they supposed to do? अच्छा, उसमें सबसे पहले दे नीड टू फाइंड आउट कि either it's an inflammatory process or a mechanical process. और inflammatory का मतलब ये है कि आप कोई भी मूवमेंट करेंगे तो आपके पेन में चेंज नहीं आएगा. अच्छा, ठीक है. ठीक द है. पेन विल बी कांस्टेंट. ये एक बड़ा इजी साइन है फाइंड आउट करने के लिए. तो उसमें ये है कि उस वक्त इन्फ्लेमेटरी प्रोसेस चल रहा होता है एंड इट विल बी वेरी डिफिकल्ट टू फाइंड आउट के अंदर मसला क्या चल रहा है. ठीक है. इवन इन MRI उधर इन्फ्लेमेशन हुई होती है तो आपको क्लियर कुछ नज़र नहीं आ रहा होता. ठीक है. तो इफ़ इट्स इन्फ्लेमेटरी यू हैव टू रेस्ट. Okay. It is as simple as that. Once inflammation settles down, then you have to see के प्रॉब्लम क्या आ रही है, कौन से स्ट्रक्चर में प्रॉब्लम आ रही है. So डॉक्टर के पास कब जाना है? डॉक्टर के पास आपने इन्फ्लेमेशन के फ़ौरन बाद ही जाना है. लेकिन उस इन्फ्लेमेशन जब तक चल रही है तो क्या करना है? टकोर करनी है कि आइसिंग करनी है, पट्टी बांधनी है कि मालिश करनी है? व्हाट आर द डूज एंड डोंट्स? अच्छा, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है कि वो कहते हैं हमें गर्म टकोर करें या बर्फ़ लगाएं. ठीक है ना, वेरी कर रहा होता है. जो एक सिंपल जो आप माइंड सेट रख सकते हैं वो ये कि हाँ, अगर एक्यूट स्टेज है और आपको लगता है कि रेडनेस हुई हुई, स्वेलिंग हुई हुई है तो क्रायोथेरेपी, आइसिंग, दिस इज़ व्हाट यू हैव टू डू. ठीक है. और अगर क्रॉनिक है, फॉर एग्जांपल पेशेंट कंप्लेन कर रहा है, वो आ रहा है कि मुझे ये जो पेन है ये 1.5-2 साल से चल रहा है, बढ़ता है फिर कम हो जाता है फिर बढ़ता है, तो उसमें ज़्यादातर वो क्रॉनिक स्टेज में जा चुका होता है. ठीक है. उसमें फिर आपको हॉट पैक लगाना होता है. बट उसमें एक और इशू आता है कि एक इशू हमारे पास ये आता है एक्यूट ऑन क्रॉनिक कंडीशन. ठीक है. हाँ. कि प्रॉब्लम तो क्रॉनिक डेवलप हो चुकी है, उसके वहाँ पर जो स्ट्रक्चर्स हैं उसमें वियर एंड टियर हो चुका है. ठीक है. और वो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उसकी मोबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड है. लेकिन वो क्या करता है कि अगर वो कोई ऐसी एक्टिविटी कर दे, फॉर एग्जांपल जिससे वो छिड़ जाता है. हाँ, जिससे वो छिड़ जाए. बिल्कुल. हाँ. जैसे मेरा रोज़मर्रा का काम ये है कि मैं जा रहा हूँ अपने क्लिनिक, जा रहा हूँ, काम कर रहा हूँ, वापस आ रहा हूँ. मैंने किसी दिन सोचा हाइक पे जाऊँ. मैं हाइक पे जाऊँगा तो मैं क्या करूँगा कि मैं ऐसे उन स्ट्रक्चर्स को टारगेट करूँगा जो कि मेरे कॉम्प्रोमाइज्ड हैं. तो वहाँ पर क्या होगा, फ्लेयर अप होगा. ठीक है. और फ्लेयर अप होने के बाद वो क्या हो गया, एक्यूट ऑन क्रॉनिक कंडीशन में कन्वर्ट हो सकता है. ठीक है. तो उस वक्त फिर आपको देखना पड़ेगा कि यू शुड ऑप्ट फॉर आइसिंग और हॉट पैक. So then again at that time it's a little bit tricky. अच्छा, आई वुड से ट्रिकी है, लेकिन अगर घर पे है कोई और उससे करना है, आई थिंक अगर एक्यूट सिम्टम्स हैं, रेडनेस है, इन्फ्लेमेशन है, हीट है, तो फिर आइसिंग कर लो. हाँ. अगर क्रॉनिक कंडीशन है, लॉन्ग टर्म है, उसमें रेडनेस वगैरह नहीं है, छोटी मोटी स्वेलिंग है पर रेडनेस और वार्मथ नहीं है, तो फिर टकोर कर लो. बिल्कुल. एक बेसिक असूल जब तक आप डॉक्टर से नहीं मिलते. एग्जैक्टली. एक आसान तरीका ये है कि मैं पेशेंट्स को अपने कहता हूँ कि आपको खिंचाव का दर्द महसूस होता है या चुभन वाला दर्द महसूस होता है. ठीक है. तो अगर चुभन वाला आपको दर्द महसूस होता है तो उसमें आइसिंग का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा आएगा. अगर खिंचाव वाला दर्द महसूस होता है तो उसमें हॉट पैक का रिस्पॉन्स ज़्यादा अच्छा है. सो एक्यूट और क्रॉनिक में ये डिफरेंशिएट करके फर्स्ट एड दे दी. हाँ. और क्या पट्टी बांधनी है? पट्टी डिपेंड करती है कि पट्टी हम ज़्यादातर क्यों बांधते हैं कि पट्टी हो गई या ब्रेस हो गए, वो इट्स फॉर इंस्टेबिलिटी. सो कोई फ़ायदा है उस वक्त एक्यूट इन्फ्लेमेशन में? नॉट रियली. प्रेशर से स्वेलिंग कम होगी. कि आप उसको एलिवेशन में लेकर जाएं ताकि जो स्वेलिंग है वो सेटल डाउन हो. ठीक है. बट हाँ, स्वेलिंग में मैं कभी अपने क्लाइंट्स या पेशेंट्स को रिकमेंड नहीं करता कि वो उस पे वो पट्टी वगैरह. तो मालिश तो नहीं करानी ना? मालिश नहीं करानी है. हमारे पास तरह बड़े पेशेंट्स आए हुए होते हैं कि वो क्या कहते हैं कि हमने वो हमारी माई आई थी तो उन्होंने कहा कि अब के वो नाड़ पे नाड़ चढ़ी हुई है तो वो उनको ऐसा जोर लगाते हैं कि उसके बाद नाड़ पे नाड़ चढ़ी. सॉरी, नीज की बात हो रही है, लेकिन फिर भी वो क्या होता है? To be honest, I still don't have an idea that either they are talking about muscles or ligaments or tendon.
but it's something like there is a restriction and a quite painful point, a tender point, जिसको वो इस तरह मुझे आज उसको तक नहीं explain कर रहे समझ आई कि इसका मतलब क्या है. हाँ, तो मुझे भी आज तक समझ नहीं आई. मैं कुछ लोग बड़ी अजीब बातें कहते हैं वो गैस जमा हो गई है हमारे जोड़ों में. हाँ वो और फिर जोड़ों में वो घूमती है गैस, और मतलब आई थिंक वो जो क्रैप्स और क्रैकल्स होते हैं उनको वो कहते हैं गैस जमा हुई हुई है, और वो पटाखे निकलते हैं, और पता नहीं, मैंने सुना हुआ है. और बहुत इंटरेस्टिंग एक्सप्लेनेशंस देते हैं. मतलब उससे हमें काफ़ी फ़ायदा भी होता है क्योंकि हमारे लिए सब्जेक्टिव असेसमेंट बहुत ज़रूरी है कि पेशेंट की हिस्ट्री क्या है. और सो यू लिसन टू द स्टोरीज ऑफ गैस एंड पटाखas. हाँ बिल्कुल, वो बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि हमें उसी से जज करना होता है, फाइंड आउट करना होता है कि पेशेंट किस तरफ अपनी प्रॉब्लम को लेकर जा रहा है. ठीक है, राइट. सो अभी we've spoken about what to do in case of injury, and आपका बेसिकली है कि एक्यूट एंड क्रॉनिक, टकोर और आइसिंग हमने बता दी, और अब वो क्या कहते हैं बैंडेजिंग की, ये सपोर्ट की इतनी कोई ज़रूरत नहीं होती एक्यूट स्टेज में, और मालिश बिल्कुल नहीं करनी. सॉरी टू इंटरप्ट यू, लेकिन ये कहना बहुत ज़रूरी है, ये जितनी भी चीज़ें मैं बता रहा हूँ इट्स जस्ट फॉर अ टेम्पररी रिलीफ. इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट. डॉक्टर, हाँ, इट्स नॉट अ ट्रीटमेंट. बहुत सारे लोग क्या करते हैं, बस वो करके छोड़ देते हैं. और अंदर जो है वो डैमेजेस का प्रोसेस स्टार्ट हो चुका होता है, और वो जैसे ही उनका थोड़ा दर्द सेटल होता है वो दोबारा एक्सर्शन करते हैं उन्हीं डैमेज स्ट्रक्चर्स पर, और फिर वो दोबारा फर्दर प्रॉब्लम क्रिएट करता है. सो इट्स नॉट, ये फर्स्ट एड की सिर्फ हमने बात की है, बिफोर यू गेट टू द डॉक्टर, सिर्फ आपको सुकून देने के लिए कि डॉक्टर तक जाने तक. हाँ. फिर आपको आइडेंटिफाई करना है कि आप डॉक्टर के जाएंगे तो आइडेंटिफाई होगा कि आपकी पेन के पीछे क्या रीजन है. इज इट an injury or is it osteoarthritis जो कि एज रिलेटेड है? बिल्कुल, बिकॉज वो मेरा ज़्यादा उसमें भी इंटरेस्ट है ना, मनु वही हुए है. हाँ, बिल्कुल. लेकिन कमिंग टू ऑस्टियोआर्थराइटिस, जब उसकी पेन शुरू होती है उसमें भी असूल तो वही है ना कि आपको पेन और स्वेलिंग है, एक्यूट है, पहली दफ़ा है तो आइसिंग कर लो, क्रॉनिक है तो टकोर कर सकते हैं. बट अगेन तब क्रॉनिक में यू शुड हैव सीन द डॉक्टर. आपको तब तक गाइडलाइन मिल चुकी होनी चाहिए कि आपके डूज एंड डोंट्स क्या हैं. बिल्कुल ऐसा ही है. उसमें एक्चुअली ये कि ऑस्टियोआर्थराइटिस में एक तो ये है कि मैं हमेशा अपने पेशेंट को इन अ फन वे कहता हूँ कि चूज़ योर पेरेंट्स वाइजली. ठीक है, क्योंकि जेनेटिक्स का एक मेजर फैक्टर है. ठीक है, कि आपके गोडे आपके कितना वक्त तक साथ देंगे. ठीक है, सुनो, जेनेटिक्स का तो कुछ नहीं हो सकता. आप पेरेंट्स नहीं बदल सकते ना. नहीं, हाँ. वो मुश्किल है. तो फिर सुनो, फिर क्या करें? क्या डिजाइन तो इसके होना है. एग्जैक्टली, मैं उसके साथ पेशेंट को ये कहता हूँ कि इसका मतलब ये नहीं कि बस आप कह दें कि हाँ बस हम तो पैदा ही इस तरह हुए हैं तो अब कुछ किया नहीं जा सकता. अब यही होगा मेरे साथ. इट्स नॉट लाइक दैट. ठीक है, और वो बात जो है कि अल्लाह कभी आप पे इतना बोझ नहीं डालेगा कि जितना आप बर्दाश्त नहीं कर सकते. सो यू हैव टू बी वेरी मच प्रिसाइज व्हाट यू हैव टू डू. अच्छा, सो नाउ फोकसिंग, हमने एक्यूट फेज, क्रॉनिक फेज, थोड़ी फर्स्ट एड की बात करी. नाउ वी फोकस ऑन ऑस्टियोआर्थराइटिस. ऑस्टियोआर्थराइटिस है जो कि एज रिलेटेड है. सही, जो जॉइंट्स का डैमेज है. करेक्ट, एज रिलेटेड है. ऐसा ही. एंड उसमें जीन्स जो आपको मिल गए वो आपका नसीब है. हाँ. अब आपने क्या करना है कि आपके ऑस्टियोआर्थराइटिस ए हो ना, और अगर शुरू हो तो स्लो हो, और डैमेज कम से कम हो. तो डूज क्या है उसके और डोंट्स क्या हैं उसके? अच्छा, जो डूज हैं वो बहुत सिंपल हैं कि मोबाइल, लाइक योर नी और योर बॉडी हैज़ टू बी मोबाइल. ठीक है, बैठने का आपके पास ऑप्शन नहीं है. रेस्ट नहीं करना ना, अगर दर्द हो रही है तो बैठ नहीं जाना ना. हाँ, ये जो कहते हैं ना बैड नीज एक्सरसाइज कर सकते हैं या नहीं, हाँ, ये मुझे बहुत बड़ा बताओ. वो मिथ है. हाँ, इसको बिल्कुल क्लियर, लेट्स डू दिस. हाँ, सो यू हैव टू फर्स्ट अंडरस्टैंड योर बॉडी. ठीक है, कि आपकी बॉडी किस लिमिट तक जा सकती है. और वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर रहा होता है. मुझे पेशेंट अगर कहते हैं हमें कितने सेशंस रिक्वायर्ड होंगे, मैं कहता हूँ फर्स्ट डे पे आई विल नेवर टेल यू हाउ मेनी सेशंस यू नीड. आई विल सी द रिस्पॉन्स आफ्टर 3-4 सेशंस, किस तरह चल रहा है, क्या कंडीशन है, तो मुझे कुछ आइडिया होगा कि आपकी बॉडी किस तरह सूट कर रही है. तो सेम गोज फॉर एक्सरसाइजेस कि एक बंदा होगा वो कहेगा कि मैं 1 किलोमीटर वॉक करता हूँ और उसके बाद मैं देखता हूँ कि मुझे यहाँ पर पेन शुरू होता है. सो नाउ यू हैव टू देन अंडरस्टैंड कि किस तरह का पेन है. ठीक है, जैसे मैंने भी पहले एक्सप्लेन किया कि अगर आपको लग रहा है कि वो पेन इस तरह का है कि हमें उसमें लग रहा है कि टाइटनेस फील हो रही है, सो दैट टाइटनेस इज फाइन. ठीक है, एक होता है वही खिंचाव वाला दर्द, तो खिंचाव वाला दर्द इट्स अ गुड पेन. आई ऑलवेज टेल द पेशेंट बिकॉज़ एक्यूट नहीं है. हाँ, क्योंकि आपके कोई स्ट्रक्चर्स खिंच रहे हैं, उनमें मोबिलिटी डेवलप हो रही है जिसकी वजह से वहाँ पर आपको वो खिंचाव महसूस हो रहा है. यू आर पुशिंग अ लिमिट. हाँ, जो पठान आते हैं वो उसको होग दर्द कहते हैं, मीठा पेन.
اچھا 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 میٹھا پین تو میٹھا پین از فائن, ٹھیک ہے, بٹ پھر ایک ٹائم آئے گا کہ آپ کو ایک چبھنے والا درد ہوگا, یوں لگتا ہے کوئی چھری مار رہا ہے, ٹھیک ہے, وہ پیشنٹ دیٹس ناٹ اے گڈ پین. ہاں, سو دیر یو ہیو ٹو اسٹاپ, ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اینڈ دیز آر دا پوائنٹس دیٹ یو نیڈ ٹو ٹیل اے فزیکل تھراپسٹ اور یور آرتھوپیڈک سرجن کہ اس ٹائم ہمیں اس کنڈیشن میں پین ہوئی, ہم اسٹیئر کلائم کر رہے تھے تو اتنے کلائم کرنے کے بعد ہمیں پین شروع ہوا, یا سڈن جیسے ہم اسٹیپ لیتے ہیں ہمیں پین شروع ہو جاتا ہے, یا اس پوزیشن میں ہمیں پین شروع ہوتا ہے. اینڈ دیز آر دا پوائنٹس وچ ٹیل اس کہ کون سے اسٹرکچر میں پرابلم ہو سکتا ہے. سو جب پیشنٹ اوور 40 ہے اور فیملی ہسٹری آسٹیوآرتھرائٹس کی, اور پتہ ہے کہ اب نئی پین شروع ہو رہی ہے اور آہستہ آہستہ بڑھ رہی ہے, زیادہ امکان ہے کہ آسٹیوآرتھرائٹس ہے, پہلے آرتھوپیڈک کے جانا ہے یا اسٹریٹ اوے آپ کے پاس آ جائے؟ This is a tricky question, to be honest. اچھا, میرا اس میں بڑا ایک ایزی فارمولا ہے, ٹھیک ہے. فرسٹ یو نیڈ ٹو چوز دا رائٹ پرسن, ٹھیک ہے, whether it's an orthopedic surgeon or a physical therapist, ٹھیک ہے. پاکستان میں آپ کو دونوں میل پریکٹس کرتے ہوئے ملیں گے, سوری ٹو سے, بٹ آئی ہیو سین اٹ, ٹھیک ہے. So have I. تو ایک تو یو ہیو ٹو چوز دا رائٹ پرسن. اگر آپ پھر آرتھوپیڈک سرجن کے پاس جاؤ یا اچھے فزیکل تھراپسٹ کے پاس جاؤ یا اچھے آرتھوپیڈک سرجن کے پاس, دونوں آپ کو جینون مشورہ ہی دیں گے. اینڈ بلیو می, they know that what you actually need. A good physiotherapist and a good surgeon knows. اچھا چلو سرجن کے بھی چلے جائیں, لیکن آگے کام اگر ریہیب کا ہے, ریکوری کا ہے, مسل بلڈنگ ہے, وہ تو آپ کے پاس ہی آنا ہے نا. ان کے پاس آرتھو کے جا کے بھی ڈائگنوسس ہوگا نا ایونچولی. If you need a physical therapy, a good surgeon will tell you that I don't have anything to do with you. You just go and see a physical therapist. Yes, a good orthopedic would do that, but then quite often they don't. وہ کہتے ہیں اچھا جاؤ جی کہا جا کے یہ سارے گلوکوسامین ٹائپ کی چیزیں دے دیتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹری دے دیتے ہیں, اور بیسک سا کہتے ہیں ہاں جی واک کریں. They don't tell them about, muscle building or strength building or supporting the joint. وہ نہیں بتاتے, اور فزیوتھراپسٹ کے بھی نہیں بھیجتے. بیکاز میرا اپنا ایکسپیرینس رہا ہے, میرے ساتھ تو اچھے آرتھوپیڈک نے صحیح مشورہ دیا, اینڈ میں شروع میں ہی آپ کے پاس آ گئی. شروع کا جب ایکیوٹ فیز تھا, پھر جب ذرا سیٹل ہوا تو پھر we worked on my knees again, right? اس سے مجھے یہ ہوا کہ me being a physician, ساری عمر ہسپتالوں میں گزار کے thinking I knew, جب اپنی پرابلم ہوئی ہے تو I realized how little I knew. تو لوگوں کے لیے اسی لیے ان کے گھٹنے بگڑتے چلے جاتے ہیں. ایسا ہی ہے. گھر والے کہتے ہیں امی جی تسی بیٹھ جاؤ, کچھ نہ کرو. ہاں, تو دیکھیں وہ آپ یو ہیو ٹو چوز ویئر ٹو گو, اور آپ کو وہ دیکھنا پڑتا ہے کہ از ہی اے کوالیفائڈ اور یہ اس پوائنٹ پہ کام کرے گا. یو آر اے گائنوکالوجسٹ, لائک you have studied gynecology for years, so you don't have any idea what's happening in your knee. ٹھیک ہے, ویسے بھی فائنل پروف میں چوائس پہ چھوڑ دیا. ہاں, تو اور سوچو میرا لانگ کیس نی جوائنٹ کا آ گیا. سوچو, اچھا چوائس پہ نی جوائنٹ پورا چھوڑ دیا بیکاز مجھ سے پڑھا ہی نہیں جاتا تھا, اور لانگ کیس نی جوائنٹ کا آ گیا. صحیح. بس پھر سناؤں گی کیسے بات ہو گئی. صحیح. تو اس میں یہ ہے کہ ہاں, ہم بات کر رہے تھے نی کی. تو جب آپ کسی فزیکل تھراپسٹ کے پاس چلے جائیں, پھر ان کو ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ کون سا پیٹرن وغیرہ ہے, ویدر اٹس اے کیپسولر پیٹرن. اچھا, پیٹرنس ہمارے پاس کچھ اسپیسیفک آ سکتے ہیں. ہمارے پاس پیشنٹ آتا ہے تو فرسٹ ہمیں دیکھنا ہوتا ہے کہ انفلیمیشن اگر ہے اور سویلنگ ہوئی بھی ہے, تو اس میں ہم کچھ زیادہ ہمیں آئیڈیا نہیں ہوتا, ٹھیک ہے, کیونکہ ہاتھ بھی نہیں لگاتے ہوں گے. ہاں, ہم مطلب اس میں دیکھ لیتے ہیں, ہم ٹیسٹ بھی نہیں اپلائی کر سکتے کیونکہ ہمارے جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پرووک کرتے ہیں سمٹمس کو, ٹھیک ہے. Of course I understand. اس وقت تو چھیڑنا ہی نہیں ہے نا. Exactly. Orthopedic surgeons do, and this is what we do. ٹھیک ہے. We provoke the pain to find out that what's the problem. But not in the acute stage. But not in the acute stage. It can be in the acute stage, but we have to see whether inflammation or swelling is there or not. Individual. ہر مریض کو دیکھتے ہو آپ, ڈفرینٹ انداز میں دیکھو گے نا. تو پھر اس میں ہمارے پاس پیٹرنز آ رہے ہوتے ہیں کہ یہ جوائنٹ کا پیٹرن ہے, یہ لیگامنٹ کا پیٹرن ہے, یہ مسکولر پیٹرن ہے, یا یہ ٹینڈن کا پیٹرن ہے, یا یہ نیورل پیٹرن ہے, یا نرو پیٹرن ہے. تو وہ اس کو پھر رول آؤٹ کرنا. یہ آپ لوگ کرتے ہو یا آرتھوپیڈک بھی کرتے ہیں؟ یہ آرتھوپیڈک بھی کرتے ہیں اور یہ ہم بھی کرتے ہیں. پر میں نے اتنی تفصیل, خیر چلو, ہاں, آئی ایم لرننگ. بالکل ایسا, یہ بڑا اور تھوڑا کریٹو ہے, مطلب لائک یو ہیو ٹو بی ویری اسمارٹ ٹو رول آؤٹ آل دیز پرابلمس. اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ ملٹیپل پیٹرنس ایک ساتھ بھی ہیں. رائٹ. پیشنٹ آ سکتا ہے, وہ کہتا ہے مجھے بیک میں پین ہے, وہ کہتا ہے مجھے نی میں بھی پین ہے, ٹھیک ہے,
اور دیر از اے پاسبلٹی کہ پین ریفرڈ ہو رہا ہو وہاں پر. اچھا ریفرڈ بھی ہو سکتا ہے اور کمپنسیشن میں بھی ہو سکتا ہے, بیڈ پاسچر وغیرہ جو ہوتا ہے, بیکاز آئی فیل لائک the whole body is connected نا یار, ایک جگہ ایک تکلیف ہوگی تو کئی جگہ اس کے افیکٹس ہوں گے نا. So if I am not able to get on the floor, for example, for my back exercises because my knees are hurting, تو کل کو پھر میری بیک بھی تو دکھے گی نا. ایسا ہی ہے. The problem is that it's a ripple effect. بالکل, آپ کی باقی چیزیں دکھیں گے. کائنیٹک چین کہتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ لائک if you have a problem in your knee and if you won't work on it, eventually you will have start problem in your ankles and in your hips. Yes. ٹھیک ہے, اور پھر again goes to your low back. اب مجھے ایک چیز بتاؤ, so ہم نے ایک بات کر لی, let's just to summarize, we've spoken about that overuse or traumatic injuries of knees over time وہ younger ایج میں ہوتی ہیں. Then after 40 جو نئے سرے سے osteoarthritis changes ہوتی ہیں. osteoarthritis میں ہم تھوڑا ڈسٹریکٹ ہو گئے تھے, we didn't discuss it much. ہاں اس میں آگے ذرا بات کر لیتے ہیں. تو ہاں, osteoarthritis میں ایکچولی یہ ہوتا ہے کہ پہلے تو لوگوں کو سمجھنا ضروری ہے کہ osteoarthritis ہے کیا. اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ کی ویئر اینڈ ٹیئر ڈیولپ ہو جاتے ہیں, ڈی جنریٹو چینجز جن کو بڑا ایزیلی کہا جاتا ہے. ٹھیک ہے. اور آپ جب بھی ایکس رے میں دیکھیں گے تو آپ کو ملے گا کہ وہاں پر کچھ کونیاں نوکیں باہر نکلی ہوئی ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے علاوہ وہ وائٹ لائننگس ہیں جس کو ہم سکلروسس کہہ رہے ہوتے ہیں, چاک ٹائپ فارمیشنز وغیرہ ہو رہی ہوتی ہیں, تو وہ ڈی جنریٹو چینجز ہوتی ہیں. اور یہ زیادہ تر ہمارے پاس 40-50+ ایج میں ہمیں یہ چیزیں دیکھنے کو ملتی ہیں. رائٹ. ان فیو کیسز ہمیں ارلی میں مل سکتی ہیں, لیکن وہ ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ پیشنٹ نے اس کی یا تو ایبیوز کی ہوتی ہے, ایبیوز مطلب فزیکل انجری کے ساتھ بھی آسٹیوآرتھرائٹس جلدی ٹریگر ہو سکتا ہے. ہاں, مطلب اگر انجری ہوگی تو ڈیفینیٹلی آپ کی نی کمپرومائز ہو چکی ہے, اور اگر پراپر اس کی ریہیب پراپر اس کو لائف اسٹائل ماڈیفکیشن نہ ہوئی ہو تو ڈیفینیٹلی جو آپ کو مسئلہ 50 ایئرس میں آ رہا ہے وہ آپ کو 30-35 ایئرس میں آ رہا ہو. سو آسٹیوآرتھرائٹس ارلی آنسیٹ ڈیو ٹو ٹرامیٹک انجری ہو سکتا ہے. ویری کامن ان کیس ہو ہیز سچ ایپیسوڈز. ہاں, لوگ پریشان ہیں یار اس عمر میں آسٹیوآرتھرائٹس. نو, اف یو ہیو بین ہرٹ ڈیمیجنگ یور نی. بالکل. آسٹیوآرتھرائٹس ایک اور چیز بھی ہو سکتی ہے کہ بائی برتھ آپ کی کوئی بون ڈیفیکٹ ہو, اس کی الائنمنٹ تھوڑی ڈفرینٹ ہو, تو آپ کی نی پہ کوئی کسی ایک پوائنٹ پہ کانسٹنٹ وہ پریشر ڈیولپ ہو رہا ہوتا ہے, اسٹرین آ رہا ہوتا ہے, وہ بھی آسٹیوآرتھرائٹک تو چینجز دیٹ لیڈس ٹو آسٹیوآرتھرائٹس. سو واٹ از دی ینگیسٹ جس ایج میں تم نے آسٹیوآرتھرائٹک چینجز دیکھے؟ میں نے تو میرے پاس ایک فیمیل پیشنٹ آئی تھی جس کو میں نے 28 ایئرس کی ایج کی تھی, اور اس میں میں نے بہت سیریس ڈیجنریٹو چینجز دیکھے تھے. اینڈ کیوں تھی؟ اگین دا سیم تھنگ آئی مینشن کہ ان کو بائی برتھ ان کی جو بون تھی اس کی تھوڑی روٹیشن ہوئی تھی, جس کی وجہ سے وہاں پر. سو ہیڈ سم ون ٹیکن ہر ٹو دا رائٹ فزیوتھراپسٹ گروئنگ اپ تو شاید وہ الائنمنٹ بہتر ہوتی. بالکل, رائٹ فزیوتھراپسٹ اور رائٹ آرتھوپیڈک سرجن, کیونکہ جب بھی بون کی بائی برتھ الائنمنٹ چینج ہوتی ہے تو اس میں فزیکل تھراپسٹ زیادہ کچھ نہیں کر سکتا, کیونکہ ہم تو پوزیشن اور بایو میکینکس پہ ورک کر رہے ہوتے ہیں. بائی برتھ تو یہ ہوتا ہے کہ وہ فکس ہوا ہوتا ہے, سو اٹ ہیز ٹو بی لائک اسٹرکچرلی someone should have done something on it. someone should have done وہ something. پھر پروسیجر بیسڈ ہی ان کی کوئی بون کی کٹنگ وغیرہ کر کے پوزیشن کر کے واپس ان کو اپنی پوزیشن میں لے کر آنا پڑتا. سو آسٹیوآرتھرائٹس کا میری ریسرچ تو یہ کہتی ہے نا کہ ایلوپیتھی میں ٹریٹمنٹ تو کوئی نہیں ہے نا, ایک دفعہ شروع ہوئی اولڈ ایج جو ایج ریلیٹڈ ہے ایز سچ, اس کی گولیاں نہیں ہے کہ یہ لے لو تو آسٹیوآرتھرائٹس ٹھیک ہو جائے گا, بٹ مینیج کرنا ہوتا ہے ود لائف اسٹائل چینجز. بہت اچھی بات کی ہے, میں اس کے اوپر آنا چاہتا تھا کہ کوئی بھی مکینیکل پین ہو, ویدر اٹس اے لو بیک پین, نی پین, سروائکل پین, اس کی میڈیکیشن بیسڈ مینجمنٹ نہیں ہوتی, ٹریٹمنٹ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. پیشنٹ کو بہت زیادہ سویئر پین ہے, ہم ہمیشہ 3-4 میڈیکیشنز ہوتی ہیں جو ڈاکٹرز دے رہے ہوتے ہیں, اینٹی انفلیمیٹری, مسل ریلیکسنٹ, پین اور اینٹی ڈپریسنٹ, ٹھیک ہے, اور یہ 3-4 ہی ہوتے ہیں جن کے فارمولاز بدل رہے ہوتے ہیں. ہاں, میں نے دیکھا ہمیشہ آپ دیکھ لیں تو یہی 4-5 میڈیسنز ہوتے ہیں, اور اگر ساتھ مسل اسپازم ہے تو مے بی ساتھ وہی مسل ریلیکسنٹ آ جاتا ہے. مسل ریلیکسنٹ کے اگر نرو پین کا ایلیمنٹ ہے تو گیباپینٹین تو ہاں وہ نرو پین کے لیے آ جاتی ہیں, تو یہی ریپیٹ ہو رہی ہوتے ہیں. بٹ اگین اٹس جسٹ فار مینجمنٹ کہ آپ کو تھوڑا سا ریلیو مل جائے, اور ہم اس کا بہت اچھا فائدہ اٹھاتے ہیں. اس وقت میں اپنے پیشنٹس کو یہی کہتا ہوں کہ یہ میڈیکیشنز آپ کریں, اور اس کے ساتھ فزیو تھراپی اس لیے کریں کیونکہ ہم فزیو تھراپی میں پھر تھوڑا سا اسپیڈ اپ ہو سکتے ہیں,
کیونکہ پیشنٹ کو پین نہیں ہو رہا ہوتا ان میڈیکیشنس کی وجہ سے. سو آپ جلدی ٹریٹمنٹ شروع کر سکتے ہیں. ہاں, سویلنگ سیٹل ہو جاتی ہے, انفلیمیشن سیٹل ہو جاتی ہے. انڈر سپرویژن ہی ہو سکتا ہے, گھر پہ نہیں ایکسرسائز شروع کر دینی. بالکل مطلب اگر آپ کو پین ریلیف ہے تو آپ نے جو ایکیوٹ فیز ہے اس میں تو ریسٹ تھوڑا کرنا ہے نا, اس میں تو یو ڈونٹ اسٹرین. ایگزیکٹلی. یہ ہمارے پاس میں پیشنٹ آ جاتے ہیں, مجھے کالز آ جاتی ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ میری مدر کو بیک پین ہے یا میری مدر کو نی پین ہے, ایکسرسائزز بتا دیں. ٹھیک ہے, میں کہتا ہوں جب تک مجھے پتہ نہیں ہے کہ نی پین کیوں ہو رہا ہے, میں ایکسرسائزز کس چیز کی بتاؤں, کیسے بتا دیں, کیسے؟ بیکاز یو نیڈ ٹو اسیس کہ یہ فیز کون سا ہے انجری کا, انفارمیشن کا. بالکل. اس میں آپ نے کیا ابھی تو انفارمیشن کو سیٹل کرتے ہوئے کیا کرنا ہے, اور اگر پوسٹ انفارمیشن فیز ہے تو پھر ریکوری کے لیے کیا کرنا ہے, یہ تو آپ نے دیکھ کے ڈیسائڈ کرنا ہے. تو کافی لوگ یوٹیوب کو فالو کر رہے ہوتے ہیں, وہ کہتے ہیں, لکھتے ہیں ایکسرسائزز فار نی پین, اور ویڈیوز آئی بھی ہوتی ہیں جس میں وہ نی پین کی انہوں نے ملٹیپل ایکسرسائز بتائی ہوتی ہیں, نہیں دی ہوتی, لیکن اس میں کچھ بھی نہیں بتایا ہوتا کہ یہ کب کرنی ہے, کیوں کرنی ہے, کس پرابلم کے ساتھ کرنی ہے. اور وہ پرسن ٹو پرسن ویری کر رہا ہوتا ہے. مطلب آپ کے پاس 2 پیشنٹ آئیں گے, ان کے بالکل سملر سمٹمز ہوں گے. وہ کہے گا کہ میرے پٹیلا سے بالکل اوپر مجھے پین ہو رہا ہے, دوسرا بھی وہ یہی بات کر رہا ہوگا. ٹھیک ہے, لیکن ان دونوں کے جو پلان آف کیئر ہوگا وہ بالکل ڈفرینٹ ہوگا. دیٹ از آفٹر اسیسمنٹ, رائٹ. جو مجھے ایک چیز آپ کے کام میں بہت اچھی لگی نا, اب تمہیں تو تعریف کر رہی ہوں, اچھا برداشت کر لینا. سو میری جب شولڈر کی انجری ہوئی تھی نا, وچ از اندر تھنگ وی کین ٹاک اباؤٹ ایٹ اندر ٹائم, جو شولڈر کی ریہیب نا, فروزن شولڈر یا انجری کے بعد. بٹ اس کے بعد مجھے بڑے سال آئی ڈڈ ناٹ فائنڈ اے گڈ فزیو تھراپسٹ. وائی؟ بیکاز سارے صرف اکوپمنٹ لگا رہے ہیں جی, موڈیلٹیز یوز کر رہے ہیں, ایتھے ایل آ دے ہو تو ایتھے ایل آ دے ہو, نو ونس doing anything by their hands. And then before I came across you, I came across this young lady who had trained in Bangalore in India, and she was here for a while. And Malia, shout out to you, you were wonderful, and we've lost you to New Zealand, but all the very best. Mahnoor. نہیں, ملیا. Okay. سو شی واز دیر. تو اس نے مجھے پہلی بندہ تھا جس نے مجھے کوئی موڈیلٹی نہیں یوز کی, کوئی اکوپمنٹ نہیں یوز کیا, بیکاز اس نے رکھا ہی نہیں تھا, اس کا چھوٹا سا سیٹ اپ تھا. اس نے پھر میرے جوائنٹس, اس کی شولڈر کی پوری ریکوری کرائی, رینج آف موشن, اسٹرینتھ وغیرہ. یس, اس کے بعد پھر میں بہت زیادہ ایکسرسائز میں بہت ریگولر نہیں تھی, بٹ میں نے پھر بھی کنسیڈرنگ کہ میری اتنی سیویئر انجری تھی, she was the first person I found. Then I found you. You work, تم موڈیلٹیز کو یوز تو کرتے ہو, لیکن تم فزیکلی مینپولیشن بھی کرتے ہو. اور جو مایو فیشیل ریلیز جو تھی, جو گھٹنوں کے بارے میں, I mean I don't know of anyone else who's doing it. You and your team are doing a great job. وہ مایو فیشیل ریلیز was the key to my developing my range of motion. اور وہ آپ لوگوں کے پاس میں نے دیکھا ان براوو. اس کے پیچھے بہت اچھی کہانی تھی. جب میں نے جوائن کیا تھا تو میں نے دیکھا کہ ہمارے آفس میں سارے فزیکل تھراپسٹ بیٹھے ہوئے, تو میں نے کہا کہ پیشنٹس نہیں, تو کہتے پیشنٹس ہیں نا. میں نے کہا ان کو کون دیکھ رہے, کہتے ہیں ان کو, اینڈ دے آر ہیونگ اے کپ آف ٹی, کہتے ہیں ان کو مشینیں لگی ہیں, ادھر وہ انجوائے کر رہے ہیں, ادھر ہم انجوائے کر رہے ہیں. میں نے کہا کیا مطلب. تو اینڈ دا ڈے دے میڈ می ہیڈ آف ڈپارٹمنٹ, میں نے اس دن 1-2 مشینیں گودام میں ڈالی. ٹھیک ہے, اور میں نے ان کو کہا میں اب ماڈلٹیز نہیں یوز کرتا تقریباً. ویری آئی تھنک میں نے ایک آدھ دفعہ بس دیکھا ہے کہ الٹرا ساؤنڈ ٹو ریڈیوس انفلیمیشن. الٹرا ساؤنڈ از دیٹ, دس از دا اونلی ماڈلٹی آئی یوز. اور جو تو وہ میں نے اس وقت کے بعد ان کو کہا کہ مینول. See, this is the first time that after you then your team کہ مینولی بندے نو ہاتھ لا کے کچھ کرا رہے ہو. بالکل رائٹ, اینڈ دیٹس واٹ آئی نیڈیڈ آل دیز ایئرز. اب 15 سال ہو گئے میری انجری کو, بیچ میں ایک وہ ملیا ملی, اور اب تم لوگ مل گئے ہو کہ اب تو تم اور تمہاری ٹیم کے تو خیر میرے روز جا رہی ہوتی ہو, کبھی یہ دکھ گیا تو کبھی یہ دکھ گیا. آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو لیو ود پین. اچھا ایک چیز بتاؤ, واٹ ڈو یو مین وین یو سے کہ اوور ایگزرٹنگ؟ I'm comfortably sitting, I'm comfortably moving out. تو اس میں تو میں اوور ایگزرشن نہیں ہے نا. ہاں نہیں, اس میں اوور ایگزرشن نہیں ہے. اوور ایگزرشن لائک آپ کو پتہ ہے کہ آج آپ نے 6-7 پیشنٹس دیکھنے اور پھر سم ہاؤ وہ 10-15 ہو گئے. ٹھیک ہے, یو اسٹل گو فار اٹ. ٹھیک ہے, یو آر اوور ایگزرٹنگ. ٹھیک ہے, اور مطلب میں کون بولنے والا ہوں, میں خود ہی حرکت
थैंक यू, मैं इसे घूर रही हूँ. आई रिफ्यूज टू आंसर दैट क्वेश्चन. एग्जैक्टली. ठीक तो है. लेकिन उसमें यही होता है कि हमारा सेम रिपीटेटिव पैटर्न आ जाता है, हम एक ही पोजीशन में खड़े हो रहे होते हैं जिसकी वजह से हम नी पे प्रेशर डाल रहे होते हैं, तो वो रेस्ट का एलिमेंट हमारा मिस हो रहा होता है, ओवर यूज आ रही होती है. Should I be wearing a brace on my knee when working? But आप जब कहते हो कि support सिर्फ stability के लिए होती है, so if someone having ongoing osteoarthritis that they are managing, तो जब वो ज़रा ज़्यादा exert करें तो पहननी चाहिए brace. So brace more or less helps you in mobility, and brace mostly helps you with ligament instability. When you have a problem with ligament, तो ब्रेस क्या करता है कि वो लिगामेंट के किस को वो कर रहा होता है. सो आप डिसाइड करोगे अगर पेशेंट को पहननी चाहिए कि नहीं, या लोग खुद से जो पहन के फिर रहे होते हैं कि नहीं इसके साथ पहन के वॉक करनी है? नहीं, काफ़ी लोग तो वो एस्थेटिक बड़ी खूबसूरत कलर्स में आई हुई होती हैं और वो जिम जाते हैं और इन्होंने इतनी बड़े बड़े वो डिफरेंट कलर्स के ब्रेसेस पहने होते हैं और फिर वो मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं कि हमारा पैर यहाँ पर सूज गया है, वो फ्लूइड रिटेंशन हो जाती है उनके, और फिर वो एंकल उनके सूजे हुए होते हैं. तो येस, यू हैव टू सी कि आपको कब ब्रेस पहननी चाहिए, ठीक है. और ब्रेस वैसे ज़्यादातर हम इंस्टेबिलिटी में, मैं मोबिलिटी को रिस्ट्रिक्ट कभी भी नहीं करता पेशेंट्स के लिए, ठीक है. मेरे पास ये जो मेरे पास बहुत सारे पेशेंट ऐसे होते हैं, उन्हें किसी डॉक्टर ने कहा होता है कि आपने नमाज बैठ के पढ़नी है, तो वो 5-6 सालों से बैठ के नमाज पढ़ रहा होता है, और उसकी वजह से हुआ क्या होता है कि उसकी नी फ्लेक्शन जो है, नी फ्लेक्शन यानी वो कॉम्प्रोमाइज़ हो चुकी होती है. हमारे लिए मसला बन जाता है उस पे उसकी रीहैब करने में, क्योंकि वो इतनी वहाँ पर स्टिफ हुए होते हैं वो सारे स्ट्रक्चर्स कि उनको दोबारा ओपन करना और उस एंड रेंज तक लेकर आना वो हमारे लिए चैलेंजिंग हो जाता है. चैलेंजिंग, देखो आई फाइंड के ऑल दिस इज़ लाइक अ कमिटमेंट. जैसे आप यंग एज में कमिट करते हो कि आई एम गोइंग टू गो टू द जिम टू स्टे फिट, ओल्डर एज में यू हैव टू रिकमिट टू डूइंग व्हाट नीडेड टू बी डन टू हैव सम क्वालिटी ऑफ लाइफ. अब आपको कुर्सी पे बैठ गए और आपकी रेंज ऑफ मोशन चली गई है, तो वो दैट्स नॉट गोइंग टू वर्क आउट इन द एंड. आपके साथ जो मैंने पिछले 7 सेशंस में मेरी रेंज ऑफ मोशन इम्प्रूव ड्रामेटिकली, बिकॉज आपने मेरी मतलब यू वर्क विथ मी ना, आपने मुझे होमवर्क भी दिया exactly. और आपने मेरे साथ आपकी टीम ने मेरे साथ काम किया, बट यू मेड द असेसमेंट, यू मेड द रिकमेंडेशन एंड आई फॉलोड इट. अब मैं उसी स्टिफनेस के साथ, इट वुड जस्ट हैव गॉट वर्स. पीपल गेट हेल्प. गोडे दुख रहे ने ऑर्थो के जाए, डायग्नोसिस कराए, रिहैब के जाए, डायग्नोसिस कराए, गेट टू नो योर नी जॉइंट, समझो कि इसको कैसे संभालना है और इसको आगे क्या करना है. अब मुझे बताओ कि प्रिवेंशन के लिए, राइट, वन ऑफ द थिंग्स दैट कम्स टू माइंड इज कि वजन कम रखें. कितने एक्स्ट्रा वजन से कितना एक्स्ट्रा बोझ पड़ता है गुड्डू पे? अच्छा, मैं सॉरी टू से मैं बड़ा उसके फेवर में नहीं हूँ, ये जो लोग कहते हैं वजन कम करें. क्यों? खुद तुमने देखा है अपना हाल? जेनेटिक है. I chose my parents wisely. मुझे लगता है फॉर एग्जांपल लाइक जापानीज में जो वो होते हैं सुमो रेसलर्स जो होते हैं, उनको ऑस्टियोआर्थराइटिस नहीं होता. लाइक हैव यू सीन हाउ एजाइल दे आर? उनकी एज देखी है, बाद में उन्हें गोडे पछो पे रहो. मुझे अच्छा चलें उनको छोड़ें, लेट्स टॉक अबाउट रग्बी प्लेयर्स. they have 130-140 kg weight. But have you seen their knees in their older age? They have that 130-140 kg weight is muscular. Yes. One thing. Yeah. Second, there are few people who have obese body and they can't control it. To some extent they can, but the moment they start eating, it will be again. ठीक है, they gain weight very quickly. गामा पहलवान को अगर देखा जाए तो उसको हम देखते हैं तो वो उसके वो फैट हमें दिखता था कि मतलब वो उसमें था मसल मास उसका था, मतलब वो, लेकिन वो घी खाता था, सारे अनसैचुरेटेड डाइट थी उसकी, ठीक है. मैंने जो ज़्यादातर मतलब मेरी जो अभी तक प्रैक्टिस रही है उसमें जो मैंने देखा एक्सपीरियंस के ओबेसिटी विद स्ट्रेस is a problematic thing. Stress of what kind? Stress of any kind of thing. Work stress, mental stress. मैंने उसके साथ देखा है कि उनके वो और साथ में ओबेस भी हो तो फिर उनके मैंने देखा है कि उनके जॉइंट पैटर्न्स में बड़ा प्रॉब्लम आ रहा होता है. So weight alone does not add to the risk factor? It does. Why it doesn't? Of course it does. फिर अभी तो तुम डिसएग्री कर रहे थे. नहीं, मैं डिसएग्री नहीं कर रहा. मैं ये कह रहा हूँ कि अगर आप सिर्फ एक पेशेंट को यही कहें कि हाँ
آپ نے اپنا ویٹ دیکھا ہے, ویٹ کم کریں تو کچھ بہتری آئے گی, ٹھیک ہے. میں انہیں کہتا ہوں کہ اگر آپ اسی ویٹ میں موبائل رہ سکتے ہیں, پر اگر کم کریں گے تو بہتر ہے. تو اگر وہ موبائل رہیں گے تو ویٹ آٹومیٹکلی کم ہوگا. گڈ پوائنٹ. ٹھیک. سو یو چینج دا فوکس فرام دا ویٹ, جو ان کا خیال ہوتا ہے تو کبھی کم نہیں ہوگا, ٹو موبلٹی, جس کے ساتھ ایونچولی ویٹ بھی کم ہو جائے گا. ایکسلنٹ اسٹریٹجی. تو میں ان کو کہتا ہوں کہ یو جسٹ ہیو ٹو بی موبائل, ٹھیک ہے, جسٹ ڈو ناٹ تھنک اباؤٹ موٹاپا, ٹھیک ہے. ڈگری آف موبلٹی کے لیے بھی آپ کے پاس ہی آئیں گے نا, کیا آپ بتائیں. دوسرا ڈائٹ کا میں انہیں تھوڑا سا کہہ دیتا ہوں کہ, اور جو لوگ موٹے ہیں اور ان کو پتہ ہے کہ یہ ان کو پتہ ہوتا ہے کہ وہ ابیوز کر رہے ہوتے ہیں کھانے کو, وہ کھا رہے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, انہیں پتہ بھی ہے کہ وہ فل ہیں پھر بھی ان کا دل کر رہا. ہاں, تو موٹاپا اسی وجہ سے ہوتا ہے, تو کنٹرول اٹ. لیکن اگین اٹ آل کمز ٹو ہاؤ موبائل یو آر. اگر آپ کا ویٹ بڑھا ہوا ہے اور اگر آپ لین ہو, دونوں کیسز میں اگر آپ موبائل نہیں ہو یو ول ہیو پین. اور لین پیشنٹس کا تو میں نے اگر جب پرابلم بنتا ہے تو وہ اور زیادہ پرابلمٹک ہوتا ہے. آئی ڈونٹ نو دا ایگزیکٹ ریزن وائی اٹ از, لیکن ان کے ہوتا ہے کہ ان کے اسٹرکچرز بہت مجھے ٹائٹ ملتے ہیں جو اسٹریس میں ہوتا ہے, جو موبائل نہیں ہوتے. ایگزیکٹلی. نہیں, اوبویسلی رینج آف موشن تو کم, موومنٹ تو کم ہوگی نا. 3 چیزیں میرے ذہن میں ہیں. ایک, یہ جو سپلیمنٹس ہیں گلوکوسامین, کنڈرائٹن وغیرہ کنٹیننگ, MSM اور ساری چیزیں, in your experience they do help improve things? I don't know. I'm not a nutritionist, but میرا یہی ہوتا ہے کہ ڈائٹ رکھو, ٹھیک ہے, اور آج کل آپ ڈائٹ کا پتہ بھی نہیں لگا سکتے. what they are selling you, you have no idea. ہاں, لیکن یہ سپلیمنٹس جو ہیں آرتھوپیڈک بھی بہت سارے دیتے ہیں, سو ہاں, آئی تو تھنک میں بھی دیتا ہوں, میں بھی لوگوں کو آسٹیو جوائنٹس بتا رہا ہوتا ہوں اور وائٹامن ڈی بتا رہا ہوں. ہاں, یہ ہے کہ کافی لوگوں کو جب ہمیں پتہ نہیں چل رہا ہوتا کہ مسئلہ کیا ہے تو کافی ڈاکٹرس کہتے ہیں کہ ہاں آپ کی وائٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی ہے. پاکستان میں ہر دوسرے بندے کو وائٹامن ڈی ڈیفیشنسی ہے. میں تو اب ٹیسٹ بھی نہیں کراتی, کچھ نہ کچھ بیس لائن دے ہی دیتی ہوں کہ مہینے کے بعد لے لیا کرو. ایگزیکٹلی. ٹریڈ ملس, ایک ٹریڈ ملس, اور دوسرا دا سرفیس آن وچ یو واک اینڈ رن, ان سے فرق پڑتا ہے. بالکل پڑتا ہے, بالکل پڑتا ہے. ٹریڈ مل تو کسی آرتھوپیڈک سرجن نے بنائی ہے تاکہ کاروبار بڑھے, یہ میرا خیال ہے کہ کیا کریں, تاکہ کاروبار آف نی ریپلیسمنٹس بڑھے, بیکاز پوائنٹ آف امپیکٹ وہی رہتا ہے. اور اتنے وزن کے ساتھ پیپل آر ایون رننگ آن دوز ٹریڈ ملس, اینڈ ایچ اس میں تو دیکھو, اگر آپ نرم گراؤنڈ پہ واک کر رہے ہیں اس میں, اور واک میں سرفیسز ہو رہی ہیں چینج اور ٹرن ہو رہے ہیں, تو پوائنٹ آف امپیکٹ بدلتا ہے. آن دا ٹریڈ مل دا پوائنٹ آف امپیکٹ از دا سیم, اینڈ اف یو کیرنگ ایکسٹرا ویٹ that doesn't change. ایگزیکٹلی. وہ میں آپ کو ایک اور اینگل سے سمجھاتا ہوں. مجھے ٹریڈ مل نہیں پسند, مجھے بہت بری لگتی ہے. کپڑے لٹکانے کے لیے اچھی ہے. دیکھیں, فار اسٹروک پیشنٹ جو بالکل اموبائل ہیں ان کے لیے ٹھیک ہے, کیونکہ آپ اسسٹو ان کی ہیلپ کر رہے ہوتے ہیں, اٹس ویری گڈ, ٹھیک ہے. بٹ فار دوز ہو ہیو مسکولوسکیلٹل پرابلمس, اسپیشلی نی پرابلمس, ٹھیک ہے, تو اس میں ہم کیا کرتے ہیں, ہم انہیں کہتے ہیں کہ ٹریڈ مل پہ چلیں, ٹریڈ مل پہ بھاگیں, ٹھیک ہے. ٹریڈ مل پہ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ آپ ہلکا سا اگر آپ کانسنٹریشن ہٹائیں گے یو ول فال, ٹھیک ہے. تو میں نہیں چاہتا کہ آپ ابھی کانسنٹریشن بیسڈ ایکسرسائز کریں جب آپ کی جوائنٹ آلریڈی اتنے کمپرومائزڈ کنڈیشن میں, کیونکہ جب بھی کانسنٹریشن انوالو ہوتی ہے تو آپ وہ فردر ڈیمانڈ کرتا ہے آپ سے, اینڈ یو آر ناٹ ایٹ دیٹ ان دیٹ کنڈیشن کہ آپ, ٹھیک ہے, آئی وڈ ناٹ لائک ٹو انکریز مائی انجری. تو میں 2 کام کہتا ہوں. میں کہتا ہوں ایک تو واک کریں, ٹھیک ہے, اور وہ بھی جہاں پر گھاس کی جگہ پہ یا اس طرح سافٹ جگہ پہ, ٹھیک ہے, کیونکہ امپیکٹ جو پڑتا ہے اس کا فرق آتا ہے, ٹھیک ہے, تاکہ جتنا ہم اس کو سیف رکھ سکیں. ایون آپ کو اگر نہیں بھی آرتھرائٹس تو ٹرائی ناٹ ٹو واک آن ہارڈ گراؤنڈ, ڈیمیج تو زیادہ ہوگا نا اس سے. نہیں, وہ ہاں, اس سے تھوڑا سا مجھے یہ ہے کہ وہ اس کے ہم بعد میں ڈسکس کرتے ہیں, یہ پوائنٹ مس نہ ہو جائے کہ جو ہمارا اس کو ہم نی پہ ان کو کہتے ہیں کہ واک کرے سافٹ گراؤنڈ پہ. دوسرا یہ کہ میں ان کو تھیرا بینڈ بیسڈ ایکسرسائز بتاتا ہوں. ہاں, جو مجھے ابھی بتائی نہیں ہے, میں نے ابھی شروع کرنی ہے. تھینک یو. تھیرا بینڈ بیسڈ ایکسرسائزز جو ہیں اور سوئمنگ, اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کی موومنٹ جو ہے وہ ہمیشہ ریزسٹ, پانی یا بینڈ آپ کو ریزسٹ کر رہا ہوتا ہے, تو کبھی بھی آپ کی موومنٹ میں پرابلم نہیں آ سکتی. انڈرسٹوڈ. میری بات سمجھ آ رہی ہے؟ مطلب اگر میں فورس آگے لے کر جا رہا ہوں تو کوئی چیز اس کو ریزسٹ کر رہا ہے, تو کوئی جرک نہیں لگ سکتا, کوئی سڈن ٹوسٹنگ نہیں ہو سکتی. ہاں, اگریڈ, بیکاز آپ کے کنٹرول بہتر ہاں, رہتا تو ہے. وہ موومنٹ آپ کی کنٹرول ہوتی ہے, تو اس کی وجہ سے اندر جو ویئر اینڈ ٹیئر چل رہا ہے وہ دوبارہ ٹریگر نہیں ہو سکتا, فلیئر اپ نہیں ہو سکتا.
ٹھیک ہے. تو دس از دا ریزن کہ میں ہمیشہ چاہتا ہوں کہ اسٹارٹ کریں تھیرابینڈ سے, سوئمنگ کریں, ٹھیک ہے, کیونکہ اس میں پانی کا فلو آپ کو روک رہا ہوتا ہے. اگر آپ باہر نہیں جا سکتے فار اے واک, از اے بائک اوکے ایٹ ہوم, ریکمبنڈ بائک, ایکسرسائز بائک, وڈ یو ریکمینڈ کہ وہ بائک از بیٹر دین دا ٹریڈ مل؟ یس, بائک از فائن, بیکاز اگر آپ کنسنٹریشن نہیں بھی ہے نا, اینڈ آئی واز ٹولڈ کہ ریکمبنڈ بائک از بیٹر رادر دین دی اپ رائٹ بائک. ہاں, اس میں تھوڑی سی وہ ہماری نی پہ پریشر کم پڑ رہا ہوتا ہے. تو اٹس اے گڈ ایکسرسائز. ہم اس کو اس طرح ایکسپلین کر سکتے ہیں, ڈیٹیل میں جائیں تو وہ ایک گھنٹے کی اور بحث بٹ یو اگری, اگر باہر نہیں جا سکتے واک کے لیے اینڈ چھوٹی سی اپارٹمنٹ ہے اور یا موسم جیسے ہمارا ہوتا ہے, تو گھر پہ ٹریڈ مل نہ یوز کریں, گھر پہ پھر ریکمنڈ بائک از اے بیٹر آپشن. ہاں, میری پریفرنس یہی ہے. اور ہاں, اگر آپ ایتھلیٹ ہیں اور آپ کی فٹنس ٹریننگ آپ کو یو ڈونٹ ہیو اینی نی پرابلم, دین گو فار ٹریڈ مل. مجھے ٹریڈ مل سے مسئلہ نہیں ہے. مجھے ان لوگوں سے اختلاف ہے جو کہ جن کی نی کے ایشوز چل رہے ہیں اور وہ ٹریڈ مل پہ جانے کی کوشش کرتے ہیں. میں تھوڑا سا ایک آپ سے بات کروں پلیز. ٹریڈ مل سے مجھے ان لوگوں کے لیے تھوڑا سا ایشو ہے جن کا بہت زیادہ وزن ہوتا ہے. ٹریڈ مل پہ پھر وہ دے آر ٹرائنگ ٹو رن اینڈ دین واقعی میں ہیو سین کہ ڈاؤن دا روڈ بیڈ انجریز ٹو دا نیز. رائٹ, میں مطلب مجھے لگتا ہے کہ تھوڑا سوچ کے ٹریڈ مل یوز کرنی چاہیے. واٹ پرپز آر یو یوزنگ اٹ فار, واٹ از یور فٹنس لیول, واٹ ایکسٹرا ویٹ آر یو کیرنگ. اگر آپ بہت زیادہ ویٹ کیری کر رہے ہیں تو پھر واک آن سافٹ گراؤنڈ از بیٹر دین. دیکھیں بالکل, اگر آپ کا وزن زیادہ ہے اور آپ کو پتہ ہے کہ آپ کے مسلز ویک ہیں, اور ایک تو یہ ہے کہ آپ کے مسلز اتنے اسٹرانگ ہو, ٹھیک ہے, کہ وہ 200 kg ویٹ برداشت کر رہا ہے, فائن ود یور موٹاپا, آئی ایم فائن ود یور ٹریڈ مل, ٹھیک ہے. بٹ آپ کو پتا ہے کہ آپ کے مسلز اتنے ویک ہیں کہ وہ آپ 50 kg برداشت نہیں کر رہا, 120 kg کا ویٹ کس طرح برداشت کرے گا, ٹھیک ہے. یو ول ڈیفینیٹلی ہیو این ادر انجری آن ٹریڈ مل. So I think the take home message is, correct me if I'm wrong, کہ آپ کی اگر نی میں کسی ایج میں بھی سویلنگ ہے, ریڈنس ہے, پین ہے, تو اپنی فرسٹ ایڈ کرو بائی آئسنگ اینڈ دین گو سی این آرتھوپیڈک اور اے ریہیب اسپیشلسٹ, فزیوتھراپسٹ, اینڈ گیٹ یور ڈائگنوسس اینڈ اے پلان. ایگزیکٹلی. اینڈ کتنی اور پوری کوشش کرو اپنے آپ کو میکسیمم موبلٹی پہ اور رینج آف موشن پہ لانے کے ود پراپر گائیڈنس, تاکہ آپ اپنی لائف کو بہترین طریقے سے جی سکیں. ایسا ہی ہے. اور ہاں, یہ کہ ینگسٹرس کے لیے میں یہ کہوں گا کہ اگر آپ کو کوئی کہہ رہا ہے کہ اپنی موبلٹی لمٹ کریں, ناٹ فار اے سرٹن پیریڈ آف ٹائم لیکن لانگ ٹرم کے لیے, تو ادھر سے بھاگ جائیں, ٹھیک ہے. گوگل کریں, لیکن گوگل اتنا زیادہ نہ کریں کہ آپ خود اس سوچ میں پڑ جائے کہ مجھے مسئلہ کیا ہے, ٹھیک ہے. وہ میرے پاس پیشنٹس آ جاتے ہیں, وہ بالکل روبوٹک ہوئے ہوتے ہیں, کیونکہ ان کو انہوں نے گوگل میں پڑھا ہوتا ہے کہ پوسچر آپ نے اس طرح رکھنا ہے, اور آپ نے, تو وہ بالکل روبوٹ کی طرح بنے ہوئے ہوتے ہیں, اور وہ سائیکولوجیکل پرابلم ان کے ساتھ ڈیولپ ہو چکی ہوتی ہے کہ اگر وہ ہلکا سا بھی ادھر سے ادھر ہوں گے, میں اس اینگل سے مگ اٹھاؤں گا تو میرا پین نکل آئے گا, اور پھر وہ پین کبھی ٹھیک نہیں ہوگا. تو وہ ان کو پھر ان کی کاؤنسلنگ پھر ایک الگ ایشو بن جاتا ہے, ان کو پھر سائیکالوجسٹ کی طرف بھی ریفر کرنا پڑتا ہے. اور یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہے کہ مطلب گوگل ٹو این ایکسٹینٹ کہ مطلب آپ کو سمجھ آ رہی کہ ہاں مجھے یہ ایشو ہے, فردر یو ریئلی نیڈ ٹو گو ٹو اے اسپیشلسٹ. مجھے یہ لگ رہا ہے کہ جیسے جیسے لوگوں کو اویئرنیس ہو رہی ہے ایکسرسائز کی, لائف اسٹائل کی, پیپل ول لرن دا امپورٹینس آف یور فیلڈ. ہاں, مجھے تو جس طرح چل رہا ہے پاکستان, کہ پہلے یہ ہوتا تھا ارلی 2000 میں, ایون ٹل 2010-11 تک 4-5 بجے تک سارے گھر پہنچ چکے ہوتے تھے, ٹھیک ہے. ایک ہیلدی انوائرمنٹ ہوتا تھا, آئسولیشن کا کانسیپٹ نہیں تھا, باہر چلے جاتے تھے اپنے بچوں کو لے کر, خود بھی تھوڑی سی موبلٹی گپے لگا لیتے تھے, تو ان کے نہ اسٹریس ایشوز تھے, نہ ان کے مسکولر پرابلمس وغیرہ تھے. اب کمپٹیشن بہت ہائی ہے, لوگ 8-9 بجے واپس گھر جا رہے ہوتے ہیں. جو بھی کر لیں, ان کی وہ پرائیورٹی بنا بھی لیں. بہت ریئر لوگ ہیں آپ کو جو ملیں گے وہ کہیں کہ ہم صبح اٹھ کے آدھا گھنٹہ ایکسرسائز کرتے ہیں, یا رات کو سونے سے پہلے ہم واک کرتے ہیں. بہت کم لوگ آپ کو ملیں گے. تو یہ پرابلمس آئیں گی. میرے پاس بہت سارے میرے کلائنٹس آتے ہیں, وہ کہتے ہیں ہم سے ایکسرسائز نہیں ہوتی, بس ہمارا کچھ کر دو, ٹھیک ہے. میں ٹو این ایکسٹینٹ کچھ کر سکتا ہوں ان کے ساتھ, ٹھیک ہے, ہوم ورک تو کرنا ہے, لیکن ہوم ورک کرنا ہے, کیونکہ فزیکل تھراپسٹ کا کام یہ ہے کہ وہ آپ کو اس لیول پہ لے آئے کہ آپ ایکٹیولی خود پارٹیسپیٹ کر سکیں اپنی ڈیلی لائف میں, اور ایکسرسائز خود کر سکیں.
ایگزیکٹلی ایونچولی پر آپ نے خود کرنا ہے. ایونچولی لانگ ٹرم میں ایکسرسائز کا کے علاوہ اور کوئی آپ کے پاس آپشن نہیں ہے. مجھے بہت سارے پیشنٹ کہتے ہیں کوئی ایسی دوائی جس سے مسل اسٹرانگ ہو جائے, دنیا میں ابھی تک کوئی ایسی گولی نہیں بنی کہ وہ آپ کھائیں گے تو آپ کے مسل ڈیولپ ہو جائیں گے. یہ اسٹیرائڈز لگاتے ہیں نا بڑے کرنے کو, اسٹرانگ تو نہیں ہوتے, تو وہ اسٹرانگ نہیں ہوتے. ہاں, فائبرز ڈیولپمنٹ آپ کی ایکسٹرنل پریشر سے ہی ہوتا ہے. کولیجن کی فارمیشن, الاسٹک جو فارمیشنز وغیرہ آپ کی ہو رہی ہوتی ہیں, وہ سارے ٹیسٹوسٹیرون ہارمون کی امپرومنٹ وغیرہ, سارا ایکسٹرنل فیکٹرز جب تک آپ اس پہ ورک نہیں کریں گے, فزیکل ایکٹیویٹی آپ کی نہیں ہوگی, یہ چیزیں ڈیولپ نہیں ہوں گی. سو ایون اف یور جینز آر بیڈ یو کین لیو اے بیٹر لائف. ایگزیکٹلی. ہاں, آپ دوسروں پہ کیوں ڈال رہے ہو؟ ٹھیک ہے, خود بہتر کرو نا. مجھے پتا ہے میری فیملی میں اسٹرانگ آسٹریٹائٹس کی جینز ہیں, اسی لیے میں آپ کے پاس شروع سے ہی آنا شروع ہو گئی. بٹ اسٹل ایٹ دس ایج یو آر ورکنگ ایٹ 45. At 45, you are doing so well. Guys, you know I'm not 45, so that was the joke. یہ نہ کہنا نیچے کمنٹس میں آ کے کہ آپ تو اتنی ہیں, مجھے پتا ہے میں کتنی کیوں. اچھا, اب مجھے بتاؤ کہ I think we've had a very fruitful discussion. A lot of things are clearer in my head. So guys, and would you be okay if people asked questions in their comments and we have to ask you to come in again? Sure, why not? ہاں, so we are good with that. Guys, اپنے کمنٹس میں آپ لوگ کوشچنس پوچھیں. It will be great to know کہ ہم نے کیا کچھ رہ گیا ہے یا کسی چیز میں آپ کو کلیئرٹی چاہیے. ابھی میں اسپیسیفکلی نی جوائنٹ کی بات کر رہی ہوں. کل کو آپ کے رسپانس کے مطابق وی کین have a chat about the shoulder joint or back issues or anything like that. But you have to tell us what you want. And thank you so much. Anytime. کی بات ہے. And so don't forget to like and subscribe, and please don't forget to press the bell icon.